بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقیقت یہ ہے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. سامعین محترم، کشمیری عوام 10 لاکھ سے زائد شفاق اور ظالم بھارتی فوجوں کی نگرانی میں سنگین صورتحال سے دوچار ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر گزشتہ 77 برسوں سے غیر قانونی بھارتی فوجی قبضے کے چنگل میں ہے. آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے، کیونکہ فسطائی مودی حکومت نے گزشتہ 5 برسوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں شفاقانہ مظالم کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. مودی کا بھارت کشمیری عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے مسلسل محروم کر رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں قتل، منمانی گرفتاریاں اور تشدد اب معمول بن چکے ہیں. تاریخی لازوال جدوجہد میں مصروف عمل کشمیری عوام کو حق خود ارادت کے مطالبے کی سزا دی جا رہی ہے تاکہ انہیں اپنی منصفانہ اور حق و صداقت پر مبنی جدوجہد سے دستبردار کرایا جائے. مودی اور ان کے حواریوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے جابرانہ ہتھ کنڈوں کا نتیجہ آخر کار ناکامی کی صورت میں ہی برآمد ہوگا، کیونکہ کشمیری عوام نہ تو اپنے لاکھوں شہداء کے خون کے ساتھ بے وفائی کریں گے اور نہ ہی بھارت کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، بلکہ وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ العزیز. کشمیری عوام ناجائز بھارتی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھنے میں کل بھی پرعزم تھے، آج بھی ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے. مزاحمتی تحریکوں میں وقتی ٹھہراؤ ایک انسانی عمل ہے، مگر مزاحمت کرنے والے اس وقتی ٹھہراؤ سے بھی اپنے لیے زندگی تلاش کرتے ہیں اور کامیابی بالآخر مزاحمت کرنے والوں کی ہی قدم چومتی ہے. اہل کشمیر آج بھی قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے ناجائز اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدائی کرام کے مشن پر گامزن ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی اسمبلی کے لیے حالیہ انتخابات میں فسطائی بی جے پی کی بدترین شکست اس بات کی غماز ہے کہ کشمیری عوام بی جے پی کے وجود کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن جماعتوں کو ان انتخابات میں کامیابی ملی ہے وہ بی جے پی کے خلاف کشمیری عوام کے شدید رد عمل اور غم و غصے کا واضح اظہار ہے. دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے اہم اقدامات کرنے چاہیے. اقوام متحدہ دہائیوں سے حل طلب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. ادھر کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سعید نے بھارت کی طرف سے کینیڈا اور امریکہ میں دہشت گردی کی وارداتوں اور بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے کی سازشوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. علی رضا سعید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خاص طور پر کینیڈا حکومت کی طرف سے بھارت کے دہشت گردانہ عزائم کو بے نقاب کیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مودی حکومت شفاقانہ طریقوں اور اچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے بیرون ممالک دہشت گردی کی وارداتیں انجام دیتی ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے انتہائی ظلم و ستم اختیار کرتی ہے. اس سلسلے میں اسے دوسرے ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈا حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہیں جس نے اپنے ملک میں بھارتی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے. یہ ایک جرأت مندانہ قدم ہے جو دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال بننا چاہیے کہ وہ بھارت کے ان غیر قانونی اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف آواز اٹھائیں. بھارت کو دہشت گردی سے روکا جائے اور بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کرنے پر مجبور کیا جائے تاکہ عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے. چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین نے کہا کہ بھارت کی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کے مختلف حصوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے اور ریاستی طاقت کا استعمال کر کے خطے کے امن کو برباد کر رہی ہے. کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی وارداتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب بھارتی شدت پسندی اور دہشت گردی سرحدوں سے باہر تک پھیل چکی ہے. علی رضا سعید نے کہا کہ یہ صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے بلکہ وہ دیگر ممالک میں بھی بے دریغ دہشت گردی کر رہا ہے جو بین الاقوامی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری بھارت پر پابندیاں عائد کرے تاکہ وہ بین الاقوامی سطح پر اس طرح کی سفاکانہ اور ظالمانہ کارروائیوں سے گریز کرے اور کشمیری عوام پر بھی ظلم و ستم بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 27 اکتوبر 1947 میں اپنی افواج سری نگر بھیجی تھی اور اس وقت سے اب تک بھارتی افواج طاقت کے ذریعے جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں کشمیری اس بھارتی قبضے کے خلاف ہر سال 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ علی رضا سعید نے کہا کہ کشمیر کونسل یورپی یونین گزشتہ کئی برسوں کی طرح اس بار بھی 27 اکتوبر کو برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے باہر بھرپور طریقے سے احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کونسل یورپی یونین، عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس صورتحال میں مداخلت کریں، بھارت کے مظالم کو روکنے اور کشمیری عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کریں۔ علی رضا سعید نے مطالبہ کیا کہ عالمی طاقتیں بھارت کو کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادہ دلوانے کے لیے مجبور کریں اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی راہ ہموار کریں۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع پونچھ میں 2 مزید نوجوان گرفتار کر لیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارتی حکام عدالتی احکامات کے باوجود جھوٹے مقدمات میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں کو رہا نہیں کر رہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت نظر بند رہنماؤں کو بڑے پیمانے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں، انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کے کارکنوں، وکلاء اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیری جیلوں اور بھارتی عقوبت خانوں میں مقید ہیں۔ ترجمان کشمیر نظر بندوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ ان کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ ترجمان نے نئی دہلی میں پریس بریفنگ کے دوران بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کشمیری عوام کا ہے اور ان کا ہی رہے گا۔ یہی ہمارا بیانیہ ہے اور یہی ہمارا موقف ہے۔ اگر کوئی اسے ہٹ کر کچھ کہتا ہے تو اس سے کچھ نہیں بدلتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکمران مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ بیانات کے ذریعے دراصل بھارتی عوام اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ تنازع کشمیر علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہے اور یہ تنازع پاک بھارت کشیدگی کا بھی بنیادی سبب ہے۔ حریت ترجمان نے مزید کہا کہ حریت کانفرنس مقبوضہ علاقے میں حالیہ نام نہاد انتخابات کے بعد ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے لیفٹیننٹ گورنر کو مزید اختیارات دے کر وزیر اعلیٰ کو پہلے ہی بے اختیار بنا دیا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کشمیری عوام نے لاکھوں جانوں کی قربانی بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے دی ہے اور حریت کانفرنس کسی کو بھی شہداء کی قربانیوں سے کھلواڑ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے کشمیری عوام کی جدوجہد نہ صرف جاری ہے بلکہ اہل کشمیر اپنے گرم گرم لہو سے اس جدوجہد کی آبیاری کر رہے ہیں، جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ کشمیری عوام تمام تر بھارتی مظالم اور ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں مشکلات و مصائب کے باوجود تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے اپنے عزم پر کاربند اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اہل کشمیر لاکھوں شہداء کے خون اور قربانیوں سے نہ خود کھلواڑ کریں گے اور نہ کسی کو غداری کرنے کی اجازت دیں گے۔ شہداء کی قربانیاں کشمیری عوام کے دلوں میں ہمیشہ نقش رہیں گی۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی شہداء کے خون سے مزین ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ نئے حوصلوں اور عزم کے ساتھ شہداء کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کشمیری عوام کے لیے شہداء کی قربانیاں قابل قدر اثاثہ ہیں۔ ان شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ کشمیری عوام اپنے شہداء کو ان کی قربانیوں سے آزادی کی شمع جلانے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کشمیری شہداء کی قربانی کی بدولت ہی جدوجہد آزادی عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ شہداء کے مشن کو آگے بڑھانا مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ گزشتہ 70 برسوں سے بھارتی جبر آزادی کے لیے کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو
کمزور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر جاری تشدد بھارتی ریاستی دہشت گردی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ادھر جموں کشمیر پیر پنچال فریڈم موومنٹ کے زیر اہتمام آزاد جموں کشمیر کے شہر باغ میں شہداء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں شہدائی جموں کشمیر کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کانفرنس کی صدارت پیر پنچال فریڈم موومنٹ کے وائس چیئرمین قاضی عمران نے کی، جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ باہر سے آزادی میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن ایک دن ان عظیم شہداء کا لہو ضرور رنگ لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر شہداء کے مشن کو جاری رکھنا اور ہم بھارت سے آزادی کی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ غلام محمد صفی نے تمام مہاجرین سے اپیل کی کہ وہ بھارتی قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو بھرپور انداز میں یوم سیاہ منائیں۔ مقرر نے کہا کہ ہمارا مشن بھارت سے آزادی ہے، جس کے لیے ہم اپنے شہداء کے مشن اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری ریاست بھارت سے آزاد نہیں ہو جاتی۔ قاضی عمران نے تمام مقررین اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم شہدائے جموں کشمیر کے وارث ہیں اور بھارتی تسلط سے مکمل آزادی تک ان کا مشن جاری رکھیں گے۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ یہ پروگرام حقیقت یہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔